کہ میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف بطور وحی کتاب نازل کی ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حق کی کتاب ہے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، پروردگار چلو آپ نے بتایا کہ وہ کتاب حق ہے، کرتی کیا ہے؟ مصدق کل ما بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکی ہے۔ بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اور یہ نوجوانوں تک، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی۔ صرف وہ پیغام بس، اس کے بعد آپ کی زحمت نہیں۔ ہم نے آپ کی طرف بطور وحی کے ذریعے کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب حق ہے، اور اس کے بعد فرمایا یہ کتاب حق تو ہے لیکن مصدق کل ما، یہ کتاب وہ ہے جو ما سبق، جو یعنی آپ کی کتاب سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اور پھر آپ کے بعد اس کتاب کے وارث ہم نے بنائے۔ پہلے کیا کہا کہ ہم نے بطور وحی کتاب نازل کی ہے جو کہ حق ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے والے کتابوں کی، یعنی توریت، زبور، انجیل، ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اور آپ کے بعد اس کتاب کے وارث ہم نے بنائے ہیں۔ اب کس کو فرما رہا ہے؟ نبی کو، کہ ہم نے بنائے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہے، کیونکہ کتاب بھی میری ہے تو اس کتاب کے وارث بھی ہم نے بنائے ہیں۔ کتاب بھی میری ہے، وارث بھی ہم نے بنائے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں جب اللہ نے کہا کتاب بھی میری ہے، اس کتاب کے وارث ہم نے بنائے ہیں، تو پھر جب اللہ نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں تو پھر نبی کا وارث کون بنائے گا؟ تو نبی کا بھی تو وارث وہی بنائے گا جس کا نبی ہے، جس نے نبی بھیجا، تو نبی کا وارث بھی وہی بنائے گا۔ لیکن بنائے گا کس کو؟ کس کو کتاب کا وارث بنایا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، بھائی کوئی ہے آپ کے پاس دلیل؟ کوئی دلیل ہے کہ کتاب کا وارث اللہ نے بنایا؟ اللہ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 32 میں اعلان کیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بے شک آپ کے بعد ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں، بنائیں گے نہیں، بنائے ہیں۔ اور کن کو بنایا ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی اپنے بندوں میں سے جن کو چنا ہے انہی کو وارث بنایا ہے۔ اپنے بندوں میں سے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو پسند کیا ہے، جن کو سلیکٹ کیا ہے، جن کو مصطفیٰ بنایا ہے، وہی کتاب کا وارث ہے۔ پروردگار اس سے کوئی واضح دلیل ہو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتاب کے وارث کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے چن لیا، ہم نے سلیکٹ کر دیا، ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ کن کن کو مصطفیٰ بنایا؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ اب آل عمران کی اگر بحث تو ماشاءاللہ آپ سنتے آئے ہیں، علماء سے سنتے، میں زیادہ طویل اقدامات آپ کو نہیں دوں گا۔ آل عمران کو، ان کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، سلیکٹ کیا ہے۔ پروردگار یہاں سے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اس کتاب کا وارث بنایا، وہ تو پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ اس قرآن کا وارث کون؟ کیسے پتہ چلے؟ آدم بھی پہلے گزر چکا، نوح بھی پہلے گزر چکا، ابراہیم کی آل بھی پہلے گزر چکی، آل عمران۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ واضح تو ہے نہیں، واضح کیا نہیں، کیسے پتہ چلے کہ اس کتاب کا وارث کون ہے؟ تو پھر تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرے حبیب اللہ کی حمد کیا کیجئے. یہ جملہ ہے کہ کتاب کا وارث اب ظاہر ہونے والا ہے کہ کتاب کا وارث کون ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میرے حبیب اللہ کی حمد کیا کیجئے اور ان کو سلام کیا کیجئے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جن کو ہم نے منتخب کیا ہے. کیوں منتخب کیا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی، کتاب کے وارث ہونے پر جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ یہ کتاب کے وارث ہیں، یہ کتاب کے وارث ہیں، ان کو سلام کیا کیجئے. اب مجھے ماشاءاللہ ذاکر اہل بیت بیٹا میں ان سے سوال کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کس کے دروازے پہ جا کر سلام کرتے تھے؟ اور اللہ نے نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ کر کے بتایا. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میرے حبیب ان کے دروازے پہ جا کر سلام کرنا جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، جن کو ہم نے سلیکٹ کیا، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کسی اور کے دروازے پہ جا کر سلام نہ کرنا، اس کے دروازے پہ، اس کے دروازے پہ جا کے سلام کرنا ہے جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ جب بھی رسول خدا مسجد نبوی کو جاتے نماز پڑھنے کے لیے، نماز فرض ہے اللہ کا، لیکن نماز سے پہلے، آپ علماء سے سنتے ہیں، نماز سے پہلے نبی آ کر اسی دروازے پہ جا کر سلام کیا کرتے تھے. نماز سے پہلے، نماز اللہ کی ہے، نماز سے پہلے نبی جا کر اسی دروازے پہ رک کر سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت النبوہ آپ پر سلام ہو. نبی نماز سے پہلے، یا نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو کچھ ہے، زندگی ہے، موت ہے، یہ نماز اللہ کی ہے. لیکن نماز سے پہلے نبی سلام کرتے ہیں اسی دروازے پر جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا.